کہ مرد وہ ہے جو بولنے سے پہلے سوچتا ہے. فرق دیکھیں, سوچتا ہے پھر بولتا ہے, اور عورت وہ ہے جو بولتی ہے پھر سوچتی ہے میں نے کیا کہا تھا. لیکن یہاں الٹا بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی مرد ایسا کرنے لگ جائے, پہلے بول رہا ہے اور پھر سوچ رہا ہے, تو سمجھ لو اس کے اندر زنانہ حرکتیں آ گئی, اس کے اندر عورتوں والی بات آ گئی ہے. بولتا ہے پھر سوچتا ہے, کیونکہ میاں یہ عورتوں کی عادت ہے, تمہارے اندر کیسے آ گئی؟ ہاں, کچھ عورتیں بردبار بھی ہوتی ہیں, تحمل اور صبر والی بھی ہوتی ہیں. کل ملا کر کے یہ ہے کہ عورتوں کو سنبھالنے کا حکم تمہیں دیا گیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے, نکاح کے محفل میں بیٹھ کر کے بڑی دلیری سے کہتے ہو قبل تو میں نے قبول کیا. تو اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر کے تم قبول کر رہے ہو, تو اس کے ٹیڑھے پن کو بھی قبول کیا, سیدھے پن کو بھی قبول کیا آپ نے. اس قبل تو میں سب آ چکا ہے, اس کی بیماری بھی آ گئی, اس کا صحت بھی آ گئی, اس کی دوائیاں بھی آ گئی, اس کا کھانا پینا بھی آ گیا, اس کا ٹھہرانا, اس کے بال بچوں کو دیکھنا, سب ایک قبل تو میں آپ نے کہہ لیا ہے. تو اب کوئی یہ کہہ رہا ہوگا, لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں, ایک بڑے عابد تھے, تفسیر میں نے آج ہی پڑھا, تفسیر روح البیان میں, اور تفسیر نعیمی میں علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا, ایک بڑا عابد تھا, اس کی بیوی بڑی بدچلن تھی, بہت یعنی کینچی کی طرح زبان چلتی تھی. اس نے بہت صبر کیا, بہت برداشت کیا, عورت کو مناتا تھا, سمجھاتا تھا, لیکن وہ چڑھی رہتی تھی, اس کے سر پہ سوار رہتی تھی. اب اتفاق ایسا ہوا کہ بیوی بیمار ہوا, یا انتقال بھی کر گئی. تو اب یہ جو عابد تھا, نیک بندہ تھا, نیک تھا, پرہیزگار تھا, اس نے ستایا تو نہیں, ظلم تو نہیں کیا, برداشت تو کرتا رہا. دفن کفن وغیرہ ہو جانے کے بعد اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تیری خاتون کا انتقال ہو گیا, تو دوسرے نکاح کر لے. کہا ایک بلا سے جان چھوٹی ہے, کہاں دوسری بلا میں ڈال رہے ہو؟ اس نے کہا بہت بڑی بلا تھی میرے لیے, میں کیسے تو آزاد ہوا, اور تم سب کہاں مجھے لے جا کر کے پھنسا رہے ہو. بار بار وہ یہی کہتے رہا, اس کے دوست سب اسے سمجھاتے رہے, نہیں اکیلا جینا دشوار ہو جاتا ہے, ایک خاتون کو ساتھ رکھ لے, نکاح کر. کہا نہ, بہت کڑوا تجربہ ہے, میں نہیں نکاح کروں. اس عابد نے رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھا فرشتے اتر رہے ہیں, فرشتے آسمانوں سے اتر رہے ہیں, اور اس کی طرف دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص منحوس ہو گیا ہے. تو اس نے پوچھا فرشتوں سے کہ میری نحوست کیا ہے, میری عبادت کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ جب تک تیری وہ بیوی تھی تیرے ساتھ اور اس کی سختیاں تو برداشت کرتا تھا, تو ہر عمل کے بدلے 10 گنا ہم اللہ کے پاس لے جاتے تھے. اب وہ جب سے چلی گئی, تیرے اندر برداشت کرنے کا بھی کوئی معاملہ نہیں رہ گیا, تو وہ جو تیرے اعمال ہم لے کر جاتے تھے اللہ کی بارگاہ میں, ختم ہو چکے ہیں, اس لیے ہم تجھ کو کہہ رہے ہیں منحوس ہو گیا ہے. کیا عورتوں کی کچھ چیزیں برداشت کرنے پر بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے, اجر عطا فرماتا ہے. دوسرے دن وہ عابد نے کہا اپنے دوستوں سے, مجھے دوسرا نکاح کروا دو. کہ کسی عورت کے بد مزاج ہونے پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اسے چھوڑ دو, ختم کر دو, بلکہ اس کی ان چیزوں کو برداشت کر لینا تمہیں بڑا اجر و ثواب ہے, بہت بڑا ثواب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صنف نازک ہے, اللہ نے ان کو تمہارے حوالے کیا ہے. تم یہ سوچو کہ میرے یہ کسٹڈی میں ہے, میرے یہ انڈر میں ہے, اللہ نے اس کی پرورش کی ذمہ داری مجھے دی ہے, تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا, تو اس کی پاکی صفائی کا بھی میں ہی خیال رکھوں, اس کی عزت کا بھی میں خیال رکھوں, اس کے کھانے پینے کے تمام معاملات کا بھی میں خیال رکھوں. 2 چیزوں کے درمیان ہماری زندگی ہونی چاہیے. پہلی یہ کہ عورتوں کے گلے پر پٹا باندھ کر کے سختی بھی نہ کرو, اور پٹا پورا چھوڑ کر کے انہیں آزاد آوارہ بھی نہ کرو. یہ دونوں چیزیں بھی نہ ہو. بعض لوگ اپنی بیویوں کے جال میں ایسے پھنسے کہ ان کو تو کھلے عام چھوڑ دیا, دندناتی ہوئی پھر رہی, اور کچھ وہ ہیں جو اتنا سخت کر کے رکھے ہیں کہ ان کے کھانے پینے تمام معاملات میں ان کو ہر چیز میں ٹوکتے رہتے ہیں, ایک لقمے پر بھی, ان کے ایک کام پر بھی. یہ دونوں معاملات سامنے ہمارے پاس ہیں. دونوں قسم کے لوگ ظالم کہلائے قرآن کی نظر سے, دونوں قسم کے لوگ ظالم ہیں. جس نے اپنی بیوی کو پوری طور پر آزاد چھوڑا, اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیوس ہے, جہنم میں جائے گا. اور جس نے پابند کر کے اتنا رکھا کہ جانوروں سے زیادہ برا سلوک اس کے ساتھ کرتا ہے, وہ ظالم ہے. اس ظلم کے بدلے میں وہ خود بھی جہنم میں جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ عورت بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے, آزمائش ہے. درمیانی راستے میں لے کر کے چلو تو ہی خیر ہے, اگر زیادہ پابندی کرو تو بھی مصیبت, اور اگر بہت زیادہ چھوڑ دو تو بھی مصیبت. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک شعر میں, لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. یہ تمام چیزیں
انسان کی آزمائش سے ہیں ہمارے لیے، اسی لیے اس شخص کو مرد نہیں کہا جاتا جو اپنی عورت پر حکومت چلا ہے، وہ مرد اس کی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ گھر میں سب کو پتا ہے کون کتنا اندر سے کیسا ہے، اگر ان کی عورتیں ان کی نیکیوں کی گواہی دے دیں تو بڑی بات ہے، کیونکہ عورتیں جلدی اپنے شوہروں سے مانوس نہیں ہو پاتی، کچھ نہ کچھ چیزیں ان کی رہتی ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے متعلق۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا میں میرے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بیویوں کے ساتھ ایسے معاشرت فرمائی، ایسی زندگی گزاری کہ ایک ایک خاتون میرے آقا کے ایک ایک کردار پر قسم کھانے کو تیار تھی۔ ماں عائشہ صدیقہ سے بھی پوچھا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتاؤ، آپ ان کے ساتھ کافی سال تک تھی، کچھ بتاؤ۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، تو مجھے کیا پوچھتے ہو، ان کے اخلاق پورے تو قرآن ہے۔ یہ گھر کی بیوی کہہ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے اخلاق قرآن تھے۔ ہر زوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی تعریف کرتی تھی، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ آپ نے انصاف کا وہ سلوک فرمایا، ہر ایک کا خیال فرمایا۔ یہاں ایک نہیں سنبھال سکتے لوگ، ایک کے ساتھ کتنی ناانصافی کے معاملات سننے کو آتے ہیں۔ اللہ کا خوف کرو اپنی ماتحت رہنے والوں کے بارے میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آخری وقت حضور کا، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، سب سے لاسٹ جملے، سب سے آخری جملے میرے آقا کی زبان سے 2 چیز نکلی تھی، 2 ہی جملے ہیں، 2 جملے حضور کی حیات کے سب سے آخری جملے ہیں۔ ایک میں حضور نے فرمایا نماز کی حفاظت کر لو، نماز کا جملہ جو ہے حضور کا آخری تھا۔ دوسرا فرمایا جو تمہارے ماتحت ہیں ان کی حفاظت کرو، جو تمہارے انڈر میں ہیں، اس میں بیویاں بھی آ گئی، ان میں غلام بھی آ گئے، مزدور بھی آ گئے، تمہارے ماتحت جو ہیں ان کی حفاظت۔ ایک جملے میں میرے آقا نے پوری زندگیاں بتا دی۔ ہر ایک کے ماتحت کوئی نہ کوئی تو ہے۔ آج باپ کے ماتحت اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، شوہر کے ماتحت اس کی بیوی ہے، استاد کے ماتحت اس کے شاگرد ہیں، مالک کے ماتحت اس کے مزدور ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے ماتحت آج چل رہا ہے۔ اور حضور نے صرف ایک جملے میں سب کا انصاف کیا، آخری جملے میں فرمایا، ایک نماز کی بات حضور نے فرمائی، اور دوسرے تمہارے جو ماتحت ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، وما ملکت یمینک، ان کی حفاظت کرو۔ میرے عزیزو، اس میں بیویوں کا بڑا کردار ہے۔ تمہارے ماتحت جو دوسرے لوگ ہیں، بچے وغیرہ، ان سب سے زیادہ بیویوں کا زیادہ کردار ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا میں اگر سب سے بہترین مال کوئی چیز ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔